گلی سے نکل کر وہ چوک تک پہنچی۔ بازار کے اس چوک میں بہت زیادہ رش تھا۔ اس کی وجہ رمضان تھی۔ وہ بازار کے بالکل وسط میں لگا تھا۔ سینکڑوں کے حساب میں لوگ خریداری کر رہے تھے۔ اس نے نقاب سے جھانکتی آنکھیں ادھر ادھر گھمائیں۔ کسی رکشے کی تلاش میں گرمی کا زور آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا، لیکن پیاس کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہونے لگی اور چپکے سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ ڈر رہی تھی کوئی اسے یہاں سے دیکھ نہ لے، مگر وہ جانتی تھی ابو اس وقت اپنی دکان پہ ہوں گے اور چھوٹا بھائی محلے میں کرکٹ کھیل رہا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈر کو قابو نہیں کر پا رہی تھی۔ پسینہ گرمی کی وجہ سے آ رہا تھا یا ڈر کی وجہ سے، وہ سمجھ نہیں سکی۔ بالآخر ایک رکشہ نظر آیا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا اور نقاب کی چادر سنبھالتے ہوئے بیٹھ گئی۔ رکشہ سٹارٹ ہو کر چلنے لگا۔ اس نے ٹھنڈی سانس خارج کی اور پرس سے موبائل نکال کر ٹائم دیکھنے لگی۔ شام کے 4 بجے تھے۔ وہ جس سے ملنے جا رہی تھی اس کے ساتھ دل کا رشتہ تھا، اس کا جو زندگی تھی۔ اس کی رافیل نامی جادوگر سے 2 سال سے دوستی تھی، جس نے اس پر جادو کیا ہوا تھا۔ وہ گھر والوں سے چھپ کر اس سے ملنے جایا کرتی تھی۔ افطاری میں ابھی وقت تھا، بس وہ 5 منٹ کے لیے جا رہی تھی۔ رافیل نے اپنی قسم دے کر بلایا، جس کی وجہ سے وہ انکار نہیں کر سکی۔ وہ بری لڑکی نہیں تھی اور نہ ہی اس کی نیت بری تھی۔ وہ قرآن پاک کی حافظہ تھی اور روزے نماز پابندی سے ادا کرتی تھی۔ اس دن بھی وہ روزے کی حالت میں، لیکن محبت نامی وہ بلا دنیا کی ہر شے بلانے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ یہ دل پہ ایسا جادو کرتی ہے کہ انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو دیتا۔ وہ ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی۔ وہ ایک عام معمولی سی لڑکی تھی۔ اسے میک اپ سجنے سنورنے سے غرض نہیں تھا، لیکن محبت نے اسے سب سکھا دیا تھا۔ آج اس نے بھی میک اپ کیا ہوا تھا۔ امی سے وہ نادیہ کے گھر جانے کا جھوٹ بول کر آئی تھی۔ اس نے روزے کے ساتھ جھوٹ بولا کیونکہ اس کا جواب محبت تھا، صرف محبت جو دل میں فرق پیدا کرتی ہے۔ رافیل سے اس کی جان پہچان 2 سال قبل شروع ہوئی تھی، وہ بھی فیس بک پر۔ اسے فیس بک کا زیادہ شوق نہیں تھا، لیکن چونکہ اس میں دینی علم بھی ہوتا ہے، اس لیے وہ فیس بک میں دلچسپی لینے لگی۔ اس نے مولانا طارق جمیل اور کچھ اسلامی گروپ اور پیجز جوائن کیے ہوئے تھے۔ وہ کافی کچھ سیکھ رہی تھی اور اسے بہت کچھ علم بھی حاصل ہو گیا تھا۔ موبائل اسے کالج کے وقت ابو نے لے کر دیا تھا۔ انہوں نے موبائل دیتے وقت یہ نہیں کہا تھا کہ غلط راستے پر مت جانا، کیونکہ وہ اپنی عروج کو جانتے تھے۔ وہ کبھی غلط راستے پر نہیں جا سکتے اور انہیں اپنی بیٹی پہ بھروسہ تھا۔ عروج ان کا غرور تھی۔ اتنی محبت وہ اپنی باقی اولاد سے نہیں کرتے تھے جتنی عروج سے کرتے تھے۔ وہ لڑکی زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولتی اور نہ کچھ غلط کرنے دیتی۔ یہی دل کا مشکل تھا۔ فیس بک پہ اسے 7 دن ہی ہوئے تھے۔ ایک دن اس نے کسی معمولی خوبصورت تقریر پر نائس کا کمنٹ دیا۔ ایک معمولی لفظ، ایک حقیر سا کمنٹ جس کی کوئی اوقات نہیں۔ وہ آنے والے وقتوں میں عروج احمد کے لیے کیا بن سکتا ہے، اس کا اندازہ اسے کبھی نہ تھا اور نہ ہی وہ ہو سکتا ہے۔ آدھے گھنٹے پر اس کمنٹ پہ رپلائی آیا ہے، کہاں سے ہیں آپ؟ اس نے رپلائی دیکھا ہے۔ اس نے سوچا جواب دوں یا نہ دوں، پھر کچھ سوچ کر اس نے جواب دیا، ملتان سے۔ دوسرا رپلائی فوراً آیا، کیا کرتی ہیں آپ؟ آئی ایم میسی، اس نے جواب دیا، اور یہ کمنٹ رپلائی سے ان باکس میں داخل ہوا اور ان باکس میں ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل پڑا۔ صبح سے شام، شام سے صبح، کیا کر رہی ہو آپ کی باتیں اچھی لگتی ہیں، آپ بہت پیاری ہیں، آپ جیسی کوئی لڑکی نہیں دیکھی۔ یہ وہ جملے تھے جو عروج کو روز سننے کو ملتے۔ ایک مرد سے چیٹنگ قدرتی کشش سا محسوس ہوا اور اسے وہ میگنیٹ کی طرح کھینچی چلی جا رہا تھا۔ ایک وقت آیا جب وہ گہرے دوست بن چکے تھے اور کچھ دن بعد رافیل خوبصورت شاعری بھیجنے لگا، جس میں سرفہرست یہ شعر تھا، جانے تمنا جانے جگر، تو خواب ہے میرا، تو میری نظر ہے، جو ہو رہا ہے یہ دل بے خبر ہے۔ وہ نادان نہیں تھی، وہ اس شعر کا مطلب نہ سمجھتی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب وہ دل کے سامنے ہار گئی اور اسے اپنے سے اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئی کہ رافیل جمیل سے محبت کرنے لگتی ہے۔ کتنا دل دہلا دینے والا انکشاف تھا۔ وہ جس نے غیر مردوں کو دیکھا تک نہیں تھا، وہ محبت کرنے لگی اور شدت سے ٹوٹ کر اس نے اپنے دل کے دروازے پہ دستک دی۔ دل کون؟ وہ عروج۔ دل کام؟ وہ محبت۔ دل ہاں ہاں، وہ میں مذاق نہیں کر رہی۔ دل واپس لوٹ جا، وہ میری تمنا پوری کرو۔ دل یہ ناممکن ہے۔ وہ کیوں؟ یہ سب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دل تم نے گناہ کیا ہے۔ وہ میں نے کیا کیا ہے؟ دل محبت۔ وہ اور محبت گناہ کب سے ہو گئی؟ دل صدیوں سے۔ وہ معافی نہیں مل سکتی؟ دل کبھی نہیں۔ وہ مگر کیوں؟ دل کیونکہ تم لوگ میرے مجرم ہوتے ہو، وہ سب آپ کرتے ہیں اور بدنام ہم ہوتے ہیں۔ دل سارا قصور آنکھوں کا ہے اور الزام مجھ پہ لگتا ہے، مجھے یہاں سے باہر جانا ہے۔ دل یہاں آتے لوگ میری مرضی سے ہیں اور جاتے میری مرضی سے ہیں، وہ پلیز مجھے یہاں سے رہائی دے دو۔ دل تم اس وقت دل کے دربار میں کھڑی ہو اور یہاں صرف میری مرضی چلتی ہے، وہ میں آپ کے فیصلے ماننے کی پابند نہیں ہوں۔ دل
خاموش گستاخ لڑکی، ہم تمہیں عمر قید کی سزا سناتے ہیں۔ تمام گواہوں اور ثبوتوں کی بنا پر احمد کو دل کی دنیا میں عمر قید کی سزا سناتے ہیں۔ ہر طرف تالیوں کی گونج سنائی دی اور اس نے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن سب لا حاصل تھا۔ وہ شاید اب دل کی دنیا سے کبھی باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے اپنے دل کو بے بس پایا، وہ دل کی قیدی بن چکی تھی۔ وہ اس وقت اس نے نظر اٹھا کر دل کو دیکھا، وہ کہہ کے لگا کر ہنس رہا تھا۔ اس پہ اس کی بے بسی، اس کی مجبوری پہ رافیل بھی اسے ٹوٹ کر چاہتا تھا۔ وہ اسے ساری رات باتیں کرتی، اس کی آواز سنتی، اور جب کبھی اسے ایگزام کی وجہ سے جاگنا پڑتا، رافیل بھی نہیں سوتا تھا۔ اس دن وہ اس سے 2 سال سے رابطے میں تھی۔ اب رافیل نے شادی کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ ایک بار اس سے ملنا چاہتا تھا۔ 2 سال میں پہلی بار اس نے یہ فرمائش کی، اور وہ بھی قسم دے کر عروج کو انکار نہیں کر سکی۔ وہ سب سے چھپ کر فقط 5 منٹ کے لیے اسے دیکھنے جا رہی تھی۔ وہ خوش تھی اور ڈر بھی رہی تھی۔ رافیل جس اپارٹمنٹ میں رہتا تھا، وہ ایڈریس اور روم نمبر اسے میسج کر دیا تھا۔ رکشے والے کو کرایہ دے کر وہ اتری اور سامنے اس کی عمارت دیکھا، جس پہ اس خاموشی کا راج تھا۔ اس نے نقاب سے خود کو مکمل طور پر ڈانپ رکھا تھا۔ وہ نقاب ہمیشہ کرتی تھی۔ رافیل کے لاکھ کہنے پر بھی اس نے اس کو اپنی تصویر نہیں بھیجی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھی، جس کے دائیں طرف ٹریلر لگا ہوا تھا۔ پرس اور موبائل ہاتھوں میں قابو کیے اوپر کی طرف جانے لگی۔ رافیل نے جو روم نمبر بتایا تھا اور کچھ اوپر تھا، اس نے موبائل کو پرس میں ڈالا۔ وہ تھوڑی جھجک اس لیے بھی رہی تھی کیونکہ وہ بعد میں افطاری کی تیاری کرنی تھی اور امی اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ صرف 5 منٹ کے لیے آئی تھی۔ کمرے کے پاس پہنچ کر اس دروازے پہ دستک دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن اسے اپنا ہاتھ روکنا پڑا۔ اندر سے رافیل کی آواز آئی کہ ابھی پہنچنے والی ہوگی۔ وہ لڑکی، اس نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ ارے یار، ہم چاہتے ہیں وہ وہی ہو، ڈونٹ ویری۔ آواز پھر سے آئی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی ایک لہر پیدا ہو گئی۔ ہاں یار، سارا انتظام ہو چکا ہے۔ دیوار پہ خفیہ کیمرہ بھی لگا دیا ہے، بس اس لڑکی کے آنے کی دیر ہے، پھر تم لوگ بھی آ جانا۔ آواز رافیل کی تھی، لیکن لہجہ اجنبی تھا۔ سب اجنبی ہوتا جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ سب کچھ تحلیل ہونے والا تھا۔ وہ خود تحلیل ہو رہی تھی، پانی میں ابھرنے والے ایک بلبلے کی طرح۔ کیا سور، رافیل پھونک رہا تھا۔ قیامت آنے والی تھی کیا؟ لیکن قیامت تو آ چکی تھی۔ اس سے زیادہ بھی خوفناک ہوگا۔ قیامت کا منتظر شیشے کا تاج محل ٹوٹ کر بکھر گیا۔ وہ جانتی تھی چند منٹوں میں، سیکنڈوں میں سب کچھ ختم ہو جائے گا، جیسے اس کے وجود کو دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ اندر کھڑا شخص کون تھا؟ رافیل جمیل یا کوئی اور؟ آواز سن کر، لیکن لہجہ اور وہ جملے جو سینے میں درد پیدا کر رہے تھے، وہ ذبح ہونے والی جانور کی تکلیف کا اندازہ کر سکتی تھی۔ وہ پل صراط پہ کھڑے انسان کا درد سمجھ سکتی تھی، اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد بنائے گئے ہیں۔ کب، کہاں، کون سی